من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت ليس منه الفوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت جسر يصل الحبيب إلى الحبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو سر. رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں. میں رحمت کا تیری بن کے امیدوار آیا ہوں اور منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں. مجھے بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل. بار گناہوں نے چلنے نہ دیا پیدل. اسی لیے کندھوں پہ سوار آیا. یہ رشک چمن تھا مجھے معلوم نہ تھا. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم.
اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا، اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لو۔ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اجدے پروگرام کوئی جلسے تقریر دا نہیں۔ محترم اے بھائی اس طرح نہ کرو، میں تھانوں مخاطب ہو رہا ہوں، تسی آپس دے اندر گفتگو کر رہے ہو، میں ہوا چوٹے تے نہیں مارنے۔ میں گزارش کر رہی ہوں کہ اجدائے پروگرام بائی فوجی محمد طارق صاحب دی اظہار تعزیت اور ایصال ثواب واسطے منعقد ہویا ہے۔ اساں اہل سنت والجماعت ہیں، ساڑا عقیدہ ساڑا مذہب سانو دستا ہے کہ زندہ لوگوں دا عمل میت نو فائدہ پہنچانا ہے۔ حدیث پاک دے اندر آنا ہے کہ مرن والے دی مثال اس طرح ہوندی ہے کہ جس طرح دریا یا تالاب دے اندر کوئی بندہ ڈوبدا ہوئے تو ڈوبدا ہویا بندہ جس طرح محتاج ہوندا ہے کسی آسرے دا کہ کسی بھی چیز دا مینوں آسرا لب جاوے تے میں پھر اس تالاب چوں دریائے چوں نکل کے بچ جاواں گا۔ میرے آقا نے فرمایا مرن والا بندہ اسی طرح منتظر ہوتا ہے کسی آسرے دا کہ کسی سائیڈ تو مینوں تلاوت قرآن دا ثواب مل جاوے، کسی طرف تو مینوں درود شریف دا ثواب مل جاوے، کسی مقام تو مینوں صدقہ و خیرات دا ثواب مل جاوے، کسی سائیڈ تو مینوں
کوئی دعا دا آسرا لب جاوے تو اے دعا، اے تلاوت قرآن، اے تلاوت درود شریف، انہاں ساریاں چیزاں دا ثواب اس میت نو مل دے تے میت نو فائدہ پہنچے۔ لیکن اصل لوگ ماں سوائے کل 40ویں دے پھر سال ہا سال تک اپنے مرن والے بھائی نو، مرن والے ابے نو، مرن والی اماں نو، مرن والے عزیز نو کوئی یاد نہیں رکھ دے۔ بس سال بعد اگر محرم الحرام دا مہینہ آوے پھر رواجن رسمن دیکھا دیکھی دو چھڑیاں کھجور دیا بٹاں گے، تھوڑی جی دال دکان تو لویں گے، ایک گڑوی پانی دی لے کے تے قبر تے جا کے سٹ کے اسائیں سمجھ دیاں کہ اسی قبر والے دا حق ادا کر چھوڑے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ دنیا کیا ہے؟ مکافات عمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اج اگر کسی نال تسی معاملہ ثواب والا کرو گے تے کل دھوڑے نال بھی اسی طرح ہوئے گا۔ لیکن اگر اج تساں کسی دے واسطے کچھ نہیں کر دے، ماں سوائے اس دے کہ رسمن بھئی اسی پلخانی تو ہو آیاں، اسی جناب والا او دے گھر تے تھلے تے تڈے تے جا کے دعا دے ہاتھ کھڑے کر کے آیاں، لیکن یہ بھی پتہ نہیں کہ دعا کرنی کس طرح ہے۔ آئے ہاتھ اٹھائے، بھائی درود یاد کر لینا، بھائی یہ کر لینا، لیکن زبان چوں پڑھیا کچھ نہیں۔ محسوس نہ کرنا میری گل نو۔ طریقہ کار ہے کہ آئے ہو تساں دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے نے، پہلے درود شریف پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو، پھر درود شریف پڑھو۔ یہ یقین کر لو کہ مرن والے نو تساں پورے قرآن دے ختم پاک دا ثواب پہنچا چھوڑے۔ سب تو پہلے درود شریف کس واسطے پڑھ دیا؟ کہ درود دعا دی قبولیت دی کنجی ہے۔ درود شریف دعا دی قبولیت دی کنجی ہے، چابی ہے، کہ جس طرح تالا بغیر کنجی دے نہیں کھلدا، جندرا بغیر تالی دے چابی دے نہیں کھلدا، اسی طرح میرے آقا نے فرمایا یہ کنجی جدو لاؤ گے تالا کھل جائے گا، رب دیاں رحمتاں دا نزول شروع ہو جائے گا۔ ہر دعا دی قبولیت دے اندر شک ہے، پر درود ایسی دعائے کہ اس دی قبولیت کوئی شک کوئی نہیں، یہ لازمی اللہ پاک قبول فرما ہے۔ پھر جدو تسا اول بھی درود شریف پڑھ لیا، آخر بھی درود شریف پڑھ لیا، درمیان والی تھوڑی دعا اللہ اس درود دے صدقے دے اندر قبول فرما لے۔ تو ہر دعا دیا طریقہ ہے، اول درود شریف پڑھو، آخر درود شریف پڑھو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تو ساتھ میں نماز جنازہ ادا کر دیا۔ اس نماز جنازہ دے اندر بھی طریقہ کار جڑا اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا،
کہ سب تو پہلے رب دی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب تو بڑا، میں خان، میں مولوی، میں چودھری، میں چیمہ، میں راجپوت، میں سردار، میں بہت بڑا، لیکن جب تیرے حضور آیا، تیری درگاہ دے اندر آیا، میں اپنیاں ساریاں بنائیاں، چودراہٹاں، خانگیاں، سرداریاں، راجپوتانیاں سب پیچھے رکھ کے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر، اللہ میں کمتر، تو برتر، میں عاجز، تو قادر، میں چھوٹا تے تو سب تو بڑا۔ اس نے کبریائی دا اقرار کر کے پھر تو ستمائے شروع کر دیا، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، یعنی اللہ دیا تعریفاں بیان کر دیا، اللہ تبارک و تعالی دیا تقدیساں بیان کر دیا۔ کس واسطے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سمجھو اس گلوں کہ کوئی بھی فقیر، کوئی بھی منگتا جدو کسی دے کول منگن جانا ہے اور اس دے دیرے تے پہنچ جائے، گھر دے دروازے تے پہنچ جائے، تو سب تو پہلے وہ آکھدا ہے خان صاحب تیرا گلشن آباد ہوئے، سردار صاحب تیرے بچیاں دی خیر ہوئے، ملک صاحب تیرا گھرانہ آباد ہوئے، اور رانا صاحب تیرے بچیاں دی خیر ہوئے، اور چودھری صاحب تیرے وارے نیارے ہون، تیرے گلشن آباد ہون۔ یہ سب تو پہلے بندہ اس دین والے دیاں تعریف کرنا ہے۔ کیوں کس واسطے؟ اس واسطے تعریف کرنا ہے کہ میں اس دیا تعریف کرانگا، اے بندہ خوش ہوئے گا اپنی تعریف دے نال، جدو خوش ہوئے گا تے میری جھولی وچ کوئی شے پا دے گا۔ یہ ہے نا، ورنہ اس دا گھر آباد ہوئے یا نہ ہوئے ایدی کوئی غرض ہے نہیں۔ او دے بچے جیڑ یا نہ جیڑ اس فقیر دی کوئی غرض ہے نہیں ہے، ایدہ کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ تعریفاں اس واسطے کر دیاں کہ جناب یہ اپنی تعریف سن کے خوش ہوئے گا، میرے دامن اچ کچھ پا دے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، وہ اللہ سب تو بڑا، اللہ سب تو بڑا، او دیا نعمتاں دا کوئی شکر ادا کر۔ یہی جڑا سانس لے رہے ہیں، یہ آکسیجن، پوچھو نا اس مریض تو جڑا ہسپتال جانا ہے، سا اوکھی ہے، وہ کہندے وہ سلنڈر آکسیجن والا لے آؤ، منہ تے چاڑو، وہ آخدے نے جناب وہ سلنڈر تے 2000 دان، وہ جی چھڈو 3000 دیاں گے، ساڑھے مریض میں آکسیجن لاؤ۔ یہ ہے نا، تے اے لکھاں کروڑوں دی آکسیجن اللہ نے مفت عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جدوں اسی مردے ہاں، اے بلڈ، اے خون، یہ تے اندر ہی رہ جانا ہے نا، باہر نکلتا ہے نہیں نکلتا۔ کوئی بھی مرن والا جس وقت فوت ہوتا ہے، خون اندر ہی اندر جم جائے گا، سڑ جائے گا، رک جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بند کیڑی شے ہوئی ہے؟ یہ آکسیجن بند ہوئی ہے، سانس بند ہوئی ہے، جڑا سانس اندر آ رہا سی پھر باہر اسی کڈ رہے ساں جی، وہ سائنس والے اپنے الفاظ نال کاربن ڈائی آکسائڈ فلاں فلاں فلاں، ٹھیک ہے نا۔ اس دی قدر و قیمت اگر تانوں معلوم ہو جاوے
کہ ایدہ جانا بھی اللہ دے حکم نالے آنا بھی اللہ دے حکم نالے نہیں ہے جی بھائی 1 منٹ 2 منٹ تو زیادہ روک نہیں سکتا اگر کوئی روکے بندہ آخدا ہے میری جان نکلی جا رہی ہے اسی دی کوئی قدر کی تھی نہیں تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں اسی جزوسنی دربار دے اندر آئے جاؤں آکے آکے سبحانک اللہم اللہ تعریفاں سب تیریاں نے طاقتاں سب تیریاں نے قوتاں سب تیریاں نے ہمتاں سب تیریاں نے سکتاں سب تیریاں نے اللہ سبحان تو کیا مانا جتھے سارے جہان دی طاقت ختم ہوتی ہے سارے جہان دی قوت ختم ہوتی ہے جس مقام تو جس طاقت دا آغاز ہوتا ہے جس قوت دی ابتدا ہوتی ہے اس قوت نو ذات سبحان آکھدے تو نماز دے اندر یا نماز جنازہ دے اندر اصل جس وقت حاضر ہونے ہیں آگے سب تو پہلے اس دی کبریائی اس دی بڑائی دا اظہار کر دیا اللہ نماز تو بہر میں خان بھی آؤں میں چودھری بھی آؤں میں ملک بھی آؤں میں جٹ بھی آؤں میں راجپوت بھی آؤں میں چیمہ بھی آؤں میں مولانا بھی آؤں نماز تو بہر میں اللہ جدو اسی جنازہ پڑھان واسطے حاضر ہوندے ہیں نا تو سب تو پہلے صفحیں تو آواز آن دیئے حضرت صاحب نماز جنازے دی ذرا نیت اچھی دسنا سانو نیت نہیں آن دی مسلمان دے گھر پیدا ہوئے ہیں نماز جنازہ دی نیت نہیں آن دی میرے دوستو میرے عزیزوں میرے بزرگوں پھر اسی کی اندازہ کریے جدو نیت نہیں آن دی تو دعائے جنازہ کیا خاک آن ہوئے عید دیا نمازہ تے اکثر ویکھ دیا مولوی صاحبان تکبیران دس دینے دسن سمجھاون دے باوجود بھی پھر جدوں اللہ اکبر آ کے اسی دائیں بائیں دیکھ دیا بھئی ہاتھ بننے نے یا چھوڑنے نے ادھر ویکھیا بھئی بندے نے بنیا ہویا ہے چلو یہ بن لیا ادھر ویکھیا چھوڑیا ہویا ہے ادھر چھوڑتا میں غلط عرض کر رہے ہیں کاروبار سیکھ دے ہیں دکانداری سیکھ دے ہیں تجارت سیکھ دے ہیں جی ہنر سیکھ دے ہیں پڑھن پڑھان سکھ دے ہیں دین کدی سکھ دے بولو تے صحیح سکھن دی کوشش کر دے نہیں او دے پیچھے ساڑی نہیں ہو دی او دے پیچھے ہون دیئے او بھائی عبادت کے دی کرنی ہے بولو قبول کہنے کرنی ہے اللہ نے کرنی ہے پھر وہ جی پہلے بندہ اپنے آپ رو تا ویکھے بھی اسی کیا ساڑی حیثیت کی تو میرے دوستوں میرے بزرگوں میں صرف جنازے عرض کر رہا کہ پہلی تکبیر دے بعد اے سبحانک اللہم و بحمدک اے سارا کچھ اس واسطے پڑھ دیا کہ اللہ دی ذات ساڑے تے خوش ہو جاوے او مالک جدو خوش ہو جاوے او پھر اے تمنا کر دے اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کول کچھ منگے اے اصول دنیا دا کہ جناب اسا منگتیا کولو بچ دیا فقیر آ رہا ہوئے اسی دوسری سائیڈ منہ کر لینے آؤ فقیر آ رہا ہوئے اسا دے بھلا ہوئی بابا بھلا ہوئی فقیر آ رہا ہوئے اسا دور تو آخ دے میاں جا او ذات کہ او خوش ہو دیئے بندے دے کول اس وقت کہ جب اس دا بندہ او دے کول منگن واسطے آوے سوال کرن واسطے آوے او ناراض ہوتا ہے اس وقت کہ جدو بندہ او دے کول منگدا نہیں ہے تسی آخ دے ہو
مولانا صاحب اسی رب نو پکار دینا رب ساری سندا نہیں ہے اللہ پاک آخدا ہے علامہ اقبال دے بقول کہ تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں تم کو شکوا ہے کہ ہمارا مدعا ملتا نہیں اور دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں اور بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم کہ دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے کو میرا بندہ منگن والا نہیں آتا جنازے تے آئیاں دعائے جنازہ یاد نہیں کی تھی پھر مولوی صاحبان نو اللہ راضی ہوئے وہ آخر دن باجی چلو نہیں کی تھی اللہم اغفر لی اے آکھیا کرو اللہم اغفر لی دا مانا ہے اللہ مینو بخش تے آئے اساں میت واسطے دعا کرنا ہے تو اساں حیران بیٹھے گئے ٹھیک ہے نا میں دیکھ رہا سسپینسی جو تسی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سمجھو بنیادی چیزاں ہیں دین دیاں مولوی تو نہیں دستے لڑانا دستے نے جھگڑا کرنا دستے نے اختلاف دستے نے تخریب دسن گے تعمیر نہیں دستے محبت دا درس دیو اخوت دا درس دیو پیار دا درس دیو اخلاق سب تو بڑی نعمت ہے سب تو بڑی نعمت میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک پہلی تکبیر تو بعد اے پڑھنا ہے دوسری تکبیر دے بعد پھر اساں درود شریف میں پہلے عرض کر گیا کہ درود شریف اس واسطے پڑھ دیا کہ اے دعا دی قبولیت دی چابی ہے دعا دی قبولیت دی کنجی ہے اے درود پاک پڑھن دے بعد پھر تکبیر آکھنی تکبیر دے بعد پھر دعائے جنازہ کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان یہ ہوئی ہے نا دعائے جنازہ جی بھائی بولو تے صحیح یہی ہے نا اللہ ساڑے زندیاں نو بخش ومیتنا ساڑے مرن والیاں دی مغفرت فرما وشاہدنا اے اللہ جڑے موجود نے انہاں دی مغفرت فرما وغائبنا جڑے موجود نہیں ہیں اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرما وصغیرنا جڑے چھوٹے نے انہاں دی بھی مغفرت فرما وکبیرنا اور جڑے بڑے ہیں انہاں دی مغفرت فرما ایمیں وذکرنا وانثانا اللہ جڑے مرد ہیں انہاں دی مغفرت فرما وانثانا جڑیاں مائیاں بیبیاں ہیں انہاں دی بھی مغفرت فرما اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام اللہ جڑے ساڑے جو زندہ نے انہاں نو اسلام تے زندہ رکھ
میں غلط تو نہیں پڑھ رہا؟ بولو تو صحیح. فاحی علی الاسلام، انہوں نے زندہ رکھ کس تے؟ اسی یہ تے نہیں کدی دعا کی تھی فاحی علی الدیوبندی، فاحی علی البریلوی، فاحی علی اہل حدیث. اے اللہ جڑے ہیں اسی سانو زندہ رکھ دیوبندی کر کے یا بریلوی کر کے یا آل حدیث کر کے یا شیعہ کر کے. یہ کدی آکھے؟ چپ ہو گئے ہو. یہ نماز جنازہ دی دعا ہے، ہر مسلمان نے ہر مرن والے تے پڑھنی ہے، یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس دے اندر کیا دعا کر دیں؟ اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھ، دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، سب تو زیادہ پسندیدہ دین اللہ دا کیڑا دین ہے؟ اسلام ہے. وہ اسلام اچ کی ہے کہ حکم اللہ دا ہوئے، حکم کے دا ہوئے؟ اللہ دا ہوئے. طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوئے، عمل صحابہ و اہل بیت دا ہوئے. اے دین اسلام ہے. اے کیا ہے؟ دین حکم کے دا. جڑے کام وچ اللہ دا حکم نہیں وہ دین اسلام نہیں ہے. جڑے کام وچ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں ہے وہ دین اسلام نہیں ہے. جڑے کام وچ صحابہ و اہل بیت دا عمل نہیں ہے وہ دین اسلام نہیں ہے. دوستو بزرگو سنو، اللہ دا حکم قرآن ہے. اللہ دا حکم کتنے آیا ہے؟ قرآن. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے؟ پھر صحابہ و اہل بیت وہ ہستیاں سن کہ جنہاں نے کدی بھی زندگی بھر نہ قرآن دے خلاف کیتا نہ محمد دے فرمان دے خلاف کیتا. کٹ گئے، اگ چلے گئے، جو کچھ ہویا، پر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو اقبال برابر بھی انحراف نہیں کیتا. اگر اسی اس چیز سے عمل پیرا ہوئیے پھر کوئی جھگڑا نہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ تیسری تکبیر دے بعد دعا پڑھ کے اسی چوتھی تکبیر آ کے سلام پھیر لیا. ہن حکم ہے کہ میت نو جلدی قبرستان لے جاؤ. یہ میت آخ دیئے عجلونی 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 عجلونی. حاجی طارق صاحب آخ رہے عجلونی، جلدی کرو، میں نو اپنے مقام تے پہنچاؤ، اپنے مقام تے پہنچاؤ. اسا لوگ پھر بیٹھ جانے ہیں. اے رسم، اے رواج، اے چیز، اے شاید. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے بھی جڑی ساڑھے ہاں رواج ہے کہ جنازہ پڑھن دے بعد اسا لوگ میت نو رکھ کے تے گھنٹہ انتظار کہ جناب چہرہ بکھایا جائے گا، منہ بکھایا جائے گا. شرم درست نہیں ہے. کیوں؟ جنازہ پڑھن دے بعد میت دے وجود دے ہوتے آثار شروع ہو جانے، اثر شروع ہو جانے. نیک ہے تو نیکی دے آثار، اللہ نہ کرے اگر بد ہے تے برائی دے آثار. چہرہ تبدیل ہو جانا شروع ہو جاتا ہے. چہرے تے نعوذ باللہ کالک آنی شروع ہو جاتی ہے. اگر بد کردار بننا ہے، گناہگار بننا ہے، اللہ فرماتا ہے میں قبر دا حکم اس واسطے رکھے آئے کہ تاکہ یہ دی اچھائی یا برائی وہ دا تعلق میرے نال ہے، یہ دا اثر دنیا والے نہ ویکھن. اللہ ہمیشہ برائیاں تے پردے پاؤندا ہے، گناہ تے کیا کہنا ہے؟ پردے. ستار العیوب کہ عیباں تے پردے پان والا. اسی ایک دوسرے دے عیب ظاہر کر دیا، اور رب دی ذات عیباں تے کی کر دی؟ پردہ پا دی. حکم ہے ہن جلدی دفن کرو، چک کے لے جاؤ.
ہن سارے رو رہے ہیں تے اے نیک بندہ ہسدا ہویا جا رہا ہے، ہر بندے نو قبرستان جناب لے کے جا رہے ہیں، تجھے ڈولی میں کر کے سوار جنگل میں لے جائیں گے، تیرا کر کے یہ ہارو سنگار جنگل میں لے جائیں گے، لے جائیں گے، لے جائیں گے، تیرا کر کے یہ ہارو سنگار جنگل میں لے جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور والدین تاں بھی لے کے جا رہے ہیں، بھائیے تاں بھی لے کے جا رہے ہیں، اور میرے عزیزوں جب قبر دے اندر دفن کر دینا، دفن دے بعد اس روح دا تعلق اس جسم دے نال اللہ پاک پھر جوڑ دینا ہے، پھر تعلق جڑ جانا ہے، یہ جڑی روح نکلی سی اس دا تعلق دوبارہ جسم نال ہو جانا ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہے اتاہما ملکان فیقعدانہ، فرشتے آنن آ کے اٹھا کے بٹھانن، بندہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، ستے پہنو سوال نہیں کرتے، پھر فیسألان، سوال و جواب دا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ چوی چک والیو، اگر میت مرن والا نمازی سی حدیث پاک چاہنے اس وقت اس نو قبر غروب آفتاب دا وقت بھی کھایا جاتا ہے، چاہے کسی ٹائم بھی دفن کرو، کیونکہ وہ جہان ہو رہے وہ دے معاملات ہو رہے، پھر اس نمازی نو ایسا وقت دکھایا جاتا ہے کہ غروب آفتاب ہو رہا ہے۔ فرشتے آخدل من ربک من نبیک، سوالاں دے جواب دے، یہ آخد ہے میت آخدی ہے یارو مینو چھوڑو، مینو چھوڑو، دعونی دعونی اصلی، دعونی اصلی، مینو چھڑ دیو، میری نماز قضا ہون لگی ہے، پہلے میں نماز ادا کر لوں۔ یہ حدیث پاک دے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وہ ادھر ویکھدا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، وہ آخدے دعونی اصلی، مینو چھڑ دیو میں نماز پڑھا، لیکن یہ وہ آکھے گا جڑا دنیا تے نماز پڑھدا تے جڑے اسی بھئی نہ نیتی تے نہ قضا کیتی۔ جی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں تھوڑا ٹائم بھی زیادہ لے لیا ہے، یہ مختصر جی تقریر چند گلاں تھوڑی اصلاح واسطے عرض کیتیاں نے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اے لوگو جڑ اس موت کو لو نس رہے ہو، بھج رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، عن قریب یہ موت تو ملن والی ہے، ہر کسی تے آنا ہے، ہر کسی تے آنی ہے، کوئی بھی بندہ اس تو بچ نہیں سکتا۔ جب یہ یقین کامل ہے بچ نہیں سکتا۔ یہ چند دنوں دی گل ہے، یہ فوجی طارق صاحب میرے کو لئیے بیٹھے ہوتے سن، کیا پتا سی بھئی یہ ہفتے ڈیڑھ دا مہمان ہے، 15-20 دن دا مہمان ہے، کوئی پتہ نہیں۔ پنج چیزاں ہیں جنہاں دا علم اللہ نے اپنے کول رکھے ہے۔ آخری گل کر رہے ہیں، قرآن آخر ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ فرماتے بے شک قیامت کدوں آنی ہے یہ دا علم میرے کول ہے، اور کسے کول نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کدوں برسنی ہے علم اللہ کول ہے، اور کسے کول نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ دے رحم دے اندر مذکر مؤنث ہے، اللہ نو پتہ ہے، کسے اور نو پتہ نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کی ہونا ہے اللہ نو پتہ ہے، اور کسے نو پتہ نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کیڑے بندے نے کدوں تے کتھے فوت ہونا ہے کسے نو پتہ نہیں ہے، مگر کس نو پتہ ہے؟ اللہ تعالی
تو ہانو مینو انہا گزارشات تے عمل دی توفیق نصیب فرماوے آمین آکھو چاہو تو انہا الفاظ تے 11:30 ہو گئے نے شاید 11 دا ٹائم سی میں ختم کر دا ایک آدھا منٹ دھنو یہ میرا درویش جنات خان ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر 2 مصرے صرف نظم دے سنا دے سن لو دل کرے تیری خدمت کر لینا اس تو بعد انشاءاللہ ختم تے دعا کرتے ہیں درود پاک پڑھ کے محبت نال باواز بلند ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ذرا زور نالک سبحان اللہ ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے جگ چھٹ کے سارا کا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ہے ساری عمر دی جگ چھٹ کے سارا جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی ایہا کمائی ساری عمر دی سارے جہان تے پھر کے میں لکھیا سارے جہان تے پھر کے میں لکھیا سر تاج داراں دا جھکدا میں لکھیا ود بادشاہی تو ود بادشاہی تو تیری گدائی ود بادشاہی تو تیری گدائی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی جڑی دل نو دے سکون ایسی دوا نہیں کسے دوا دے نال سانو شفا نہیں دیدار تیرا آقا دیدار تیرا سادی دوائی دیدار تیرا ساری دوائی جگ چھٹ کے سارا تیرے نال لئیے ساری عمر دی تمام حضرات اول آخر درود شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص تلاوت کر لو عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لحينا وميتنا
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فاحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ میں عاجز نے جو تلاوت کلام پاک کیتی ہے، جو بیان کیتا ہے، حضرت قاری صاحب نے جو تلاوت کلام پاک فرمائی ہے، تمام احباب نے جو درود شریف سورہ فاتحہ سورہ اخلاص تلاوت کیتا ہے، ذکر اذکار کیتا ہے، اور گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو ذکر اذکار تسبیحات کیتی نے، یا اللہ جو کچھ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس نو تحفتاً ہدیتاً پیش کردیاں ہویاں صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح نو پیش کردیاں ہویاں، یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب فوجی طارق صاحب نو پہنچا. آمین یا اللہ انہاں دی قبر نو جنت دے باغے چ ایک باغ بنا. آمین یا اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ تے عرفہ مقام نصیب فرما. یا اللہ انہاں دے سیئات نو حسنات دے اندر تبدیل فرما. یا اللہ بحیثیت انسان انہاں کول جو بھلاں لغزشاں خطاواں ہوئیں اپنی رحمت دے نال معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما. یا اللہ جتنے حاضرین و ناظرین تشریف رکھ دیں جنہاں دے موتا فوت ہو گئے، والدین اعزاء اقربا رشتہ دار غائبان جو بھی دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما، سب دی بخشش فرما. یا اللہ ساڈا بھی خاتمہ ایمان تے فرما، مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. ساڈے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.